بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایتی سوم، تیسرا قصہ۔ ملک زادہ را شنیدم کہ کوتاہ بود و حقیر۔ ملک زادہ، ملک کے معنی بادشاہ اور زادہ کے معنی لڑکے، تو ملک زادہ یعنی بادشاہ کا لڑکا جس کو شہزادہ کہتے ہیں، اور شنیدم واحد متکلم کا صیغہ ہے میں نے سنا، اور کوتاہ کے معنی پستہ قد، اور حقیر کا ترجمہ، حقیر کے معنی آتے ہیں جو ذلیل آدمی ہوتے ہیں ان کو حقیر کہا جاتا ہے، لیکن یہاں اس کا ترجمہ ہم بد شکل سے کریں گے، بد صورت سے کریں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ملک زادہ را شنیدم کہ کوتاہ بود و حقیر، میں نے ایک بادشاہ کے لڑکے کا واقعہ سنا کہ وہ پستہ قد اور بدصورت تھا۔ و دیگر برادرانش بلند و خوبرو، اور اس کے دوسرے بھائی لمبے اور خوبصورت تھے۔ تو برادر کی جمع برادراں اور شین ضمیر ہے اس کے معنی میں۔ تو یہ ایک بادشاہ اور اس کے لڑکے کا قصہ ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے چند لڑکے تھے، ان لڑکوں میں ایک لڑکے کے علاوہ سب لڑکے لمبے اور خوبصورت تھے۔ ایک لڑکا وہ لمبائی کے اندر چھوٹا تھا اور شکل کے اندر بد شکل تھا، بد صورت تھا۔ تو اسی کا قصہ ہے۔ وہ دیگر برادرانش بلند و خوبرو، اور اس کے دوسرے بھائی لمبے اور خوبصورت تھے۔ بارے پدر بکراہت و استحقار دروے نظر ہمی کرد۔ ایک مرتبہ بارے ایک مرتبہ پدر باپ بکراہت و استحقار، حقارت اور کراہت سے دروے نظر ہمی کرد، اس لڑکے کو، اس کوتاہ قد لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ تو جیسا کہ دیکھتے ہیں کوئی اپنے لڑکے کو دیکھتا ہے تو کبھی یعنی اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور کبھی جب دیکھتا ہے تو اس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میرا باپ یا جو کوئی بھی مجھے دیکھ رہا ہے وہ کیسی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ تو لڑکا جو کوتاہ قد لڑکا تھا، پستہ قد لڑکا تھا، بہت ذہین تھا۔ کہہ رہے ہیں وہ پسر و فراست و استفسار دریافت، لڑکا وہ شہزادہ، پستہ قد شہزادہ بفراست و استفسار، اپنی دانائی و بصیرت سے دریافت اس بات کو سمجھ لیا، و گفت اور کہا، اے پدر، اے باپ، کوتاہ خردمند بہ کے نادان بلند، پستہ قد عقل مند لمبے بیوقوف سے اچھا ہوتا ہے۔ نہرچے بقامت کہتر بقیمت بہتر، جو چیز قیمت میں چھوٹی ہوتی ہے، جو چیز قد میں چھوٹی ہوتی ہے قیمت میں بہتر ہوتی ہے۔ تو اس نے اپنے باپ کو سمجھایا کہ اے میرے ابا، اے باپ، ابا جان، کسی چیز کی قیمتی اور بہتر ہونے کی علامت اس کا لمبا ہونا نہیں ہے، اور کسی چیز کی حقیر ہونے کی علامت اس کا چھوٹا ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا الٹا ہے۔ جو چیز قد میں چھوٹی ہوتی ہے وہ قیمت میں لمبے سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے مثال سے سمجھایا، کہا، یہ فقرہ ہے آگے، یعنی ایک مقولہ ہے، الشاۃ نظیفۃ والفیل جیفۃ، بکری پاک ہے اور ہاتھی ناپاک ہے، یعنی بکری کا گوشت پاک ہے اور ہاتھی کا گوشت ناپاک ہے۔ حالانکہ جثے کے اندر، قد کے اندر ہاتھی یہ بکری کے مقابلے کے اندر بڑی ہے، تو ہاتھی اگر کسی چیز کے بہتر ہونے کی علاوہ اس کا قد کے اندر لمبا ہونا ہوتا تو ہاتھی کا گوشت بھی پاک ہونا چاہیے تھا۔ آگے ایک شعر ہے، کہ اقل جبال الارض طور وانہ لعاظم عند اللہ قدر و منزلہ۔ اقل جبال الارض، دنیا کے پہاڑوں میں چھوٹا پہاڑ، دنیا کے پہاڑوں میں سب سے چھوٹا پہاڑ طور ہے، وانہ، اور یقیناً، لعاظم عند اللہ قدر و منزلہ، وہ اللہ کے نزدیک قدر و منزلت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ تو پہاڑوں میں طور پہاڑ یہ بہت ہی چھوٹا ہے، اور اس کے مقابلے میں اس سے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، چنانچہ ماؤنٹ ایوریسٹ، ہمالیہ کا پہاڑ، اور دنیا میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو طور پہاڑوں کے مقابلے میں بہت لمبے ہیں۔ تو اگر کسی چیز کی فضیلت اور بہتری کی علامت اس کے قد کے اندر لمبا ہونا ہوتا تو اب طور پہاڑ کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ہمالیہ کو یا ماؤنٹ ایوریسٹ کو یہ فضیلت حاصل ہوتی۔ حالانکہ فضیلت طور کو حاصل ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے، اسی پر اللہ رب العزت نے کلام فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور اسی پر اللہ رب العزت نے اپنے تجلی بھی ظاہر فرمائی تھی۔
شنیدی کے لاغر دانا گفت بارے با ابلہ فروا۔ شنیدی تو نے وہ بات سنی کہ لاغر دانا کہ ایک دبلے عقل مند نے، لاغر کے معنی دبلا اور دانا معنی عقل مند۔ شنیدی تو نے وہ بات سنی ہے کہ لاغر دانا کہ ایک دبلے عقل مند نے گفت بارے ابلہ فروا، گفت کہا بارے ایک مرتبہ ابلہ فروا ایک موٹے بیوقوف سے۔ فروا موٹا اور ابلہ کے معنی بیوقوف۔ اسب تازی اگر ضعیف بود ہم چنا از طویل خربہ۔ اسب تازی عربی گھوڑا کہتے ہیں، اور اس کے معنی گھوڑا، اسب تازی عربی گھوڑا۔ اسب تازی اگر ضعیف بود، عربی گھوڑا اگرچہ کمزور ہو، ہم چنا از طویل خربہ اس کے باوجود، از طویلہ کہتے ہیں استبل کو جس میں گھوڑوں اور گدھوں کو باندھا جاتا ہے، ہم چنا اس کے باوجود از استبل بھر کھر گدھوں سے بہتر ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی بنیاد، مثال کے طور پر ایک گھوڑا عربی گھوڑا ہے اور ایک طرف ایک طویلے کے اندر ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں گدھے بنے ہوئے ہیں، تو عربی گھوڑا اگرچہ کمزور ہو ان ہزاروں اور سینکڑوں گدھوں کے مقابلے میں بہتر ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی بنیاد اس کا چھوٹا اور بڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اچھے صفات کا ہونا ہے۔ تو جب اس بیٹے نے، اس بدشکل شہزادے نے اتنی حکمت اور دانائی اور اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اپنی قدر و قیمت کا احساس کروایا تو بادشاہ سن کر بہت خوش ہوا۔ پدر بخندید باپ ہنسا، وہ ارکان دولت بپسندیدند، اور سلطنت کے وزیروں نے بات پسند کی، وہ برادراں بجا برنجیدند، اور بھائیوں کو دلی صدمہ ہوا۔ آگے ایک شعر ہے اور اس شعر کے اندر یہی بتلایا گیا ہے کہ جب تک آدمی اپنی زبان کو نہیں کھولتا ہے اور اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتا ہے، آدمی کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ آدمی عقل مند ہے، یہ آدمی فصیح ہے، آدمی بلیغ ہے، آدمی بیوقوف ہے، یہ آدمی کیسا کن صفات کے حامل ہے، اس کا اندازہ آدمی کے زبان سے ہی ہوتا ہے۔ تا مرض سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد۔ تا مرض جب تک آدمی سخن نہ گفتہ باشد، آدمی نے بات نہ کہی ہو، عیب و ہنرش نہفتہ باشد، اس کا عیب و ہنر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ہر بیشہ گما ویور کے خالی است، بیشہ کہتے ہیں جھاڑی کو، جو آدمی جب جنگل میں جھاڑی میں چل رہا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ پھونک پھونک کر قدم رکھے، دیکھ کر چلے، ہر جھاڑی کو دیکھ کر چلے، اس لیے کہ اگر ایک جھاڑی خالی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جنگل کا ہر جھاڑی خالی ہو سکتا ہے کسی جھاڑی کے پیچھے کوئی تینوا چھپا ہوا ہو، کوئی شیر چھپا ہوا ہو اور ہمیں نقصان پہنچا دے۔ ہر بیشہ گما بیور کے خالی است، ہر جنگل کے ہر جھاڑی کے بارے میں یہ گمان مت کر کے وہ خالی ہے۔ شاید کہ پلنگ خفتہ باشد، پلنگ کہتے ہیں تینوے کو، ایک جانور ہوتا ہے جو چیر پھاڑ کر کھا لیتا ہے۔ شاید کہ پلنگ خفتہ باشد، شاید کہ چیتا سویا ہوا ہو۔ اب اسی شہزادے کا ایک اور قصہ ہے، کہنے شنیدم کہ ملک را درا مدت دشمن صعب روئے نمود۔ شنیدم میں نے سنا کہ ملک را درا مدت کہ اسی زمانے میں، درا مدت اسی زمانے، ملک را بادشاہ کو دشمن صعب روئے نمود، ایک سخت دشمن نے چہرہ دکھلایا، یعنی اس کا ایک دشمن تھا اور اس سے اس کا مقابلہ ہونا تھا، دونوں کے اندر دشمنی چل رہی تھی۔ اب دونوں کے اندر جنگ ہونے والی ہے، یعنی سب بستہ ہو گئے، ادھر سے بادشاہ اپنے والا لشکر لے کر پہنچا، ادھر سے بادشاہ کا دشمن اپنا لشکر لے کر آیا، لڑائی ہونے والی ہے۔ چوں لشکر از ہر دو طرف روئے درہم آوردند، وقصد مبارزت کردند۔ جب دونوں طرف سے لشکر آمنے سامنے ہوئے، وقصد مبارزت کردند، اور لڑائی کا ارادہ کیا، اول کیسے کہ میدان در آمد، سب سے پہلے جو شخص میدان میں آیا، پسر بود، وہی لڑکا تھا، وہ گفت، اور وہ کہہ رہا تھا، تو وہ لڑکا یعنی وہی کوتاہ قد اور بدشکل شہزادہ سب سے پہلے میدان کے کارزار کے اندر کود پڑا اور اس نے ایک شعر کہہ کر دشمنوں کو للکارا۔ نمن باشم کے روز جنگ بینی پشت من، میں وہ نہیں ہوں کہ لڑائی کے دن تو میری پشت دیکھے۔ منم کے اندر میان خاک و خون بینی سرے، میں وہ شخص ہوں کہ خاک اور خون کے درمیان تو ایک سر دیکھے گا، یعنی میرا سر دیکھے گا۔
کانکہ جنگ آرد بخون خیش بازی می کند، اس لیے کہ جو شخص لڑنے کے لیے آتا ہے بخون خیش بازی می کند، وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے. روزے میداں وہاں کے بگریزد بخون لشکر جنگ کے دن، روزے میداں لڑائی کے دن جو شخص بھاگتا ہے، بگریزد بھاگتا ہے، بخون لشکر وہ لشکر کے خون کے ساتھ کھیلتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ لڑائی کے دن اور میدان کارزار میں کسی کو پیٹھ نہیں دکھانی چاہیے، اور جو پیٹھ دکھا کر بھاگے گویا کہ اس نے اپنے پورے لشکر کا خون کیا. اور اس نے یہ بھی اشارہ کر دیا کہ میں بہادر ہوں اور میں بھاگنے والا نہیں ہوں. یہ بگفت، یہ کہا کہ اس نے یہ نعرہ دیا، یہ شعر پڑھا، ابر سپاہی دشمن زد، اور دشمن کے فوج پر حملہ کیا. تنی چند مردانے کاری، اور بہت سے تجربہ کار سپاہیوں کو مار ڈالا. تنی چند مردانے کاری را بکشت، بہت سارے تجربہ کار سپاہی کو مار ڈالا. چوں بپیش پدر آمد، جب باپ کے سامنے آیا. زمین خدمت ببوسید و گفت، تو خدمت کی زمین کو بوسہ دیا اور کہا، اس نے شعر کہا، یعنی بادشاہ کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے اس نے سر جھکایا اور یہ شعر پڑھا. اے کہ شخص منت حقیر نمود، اے وہ شخص کہ میرا جسم تجھ کو لاغر معلوم ہوا. تا درستی ہنر نہ پنداری، خبردار موٹاپے کو تو ہنر نہ خیال کر. اسپ لاغر میاں بکار آید، کمزور پتلی کمر والا گھوڑا کام آتا ہے. روز میداں نہ گاؤ پرواری، لڑائی کے دن نہ کہ پروار کا بیل. تو اس طرح اس نے اپنے باپ کو پیغام دیا کہ میرے اندر جو صفات ہیں وہ میرے دوسرے لمبے اور خوبصورت بھائیوں کے اندر صفات نہیں ہیں، لہذا آپ میری بد شکلی کی وجہ سے، میری بدصورتی کی وجہ سے میری بے توقیری اور میری بے عزتی نہیں کیجیے. آوردان کہتے کہ بیان کرتے ہیں کہ سپاہی دشمن بسیار بود، کہ دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی. وہ اینا اندک، اور یہ لوگ تھوڑے، یعنی جو بادشاہ تھا بد شکل شہزادے والا کے بعد جو بادشاہ تھا ان کا لشکر تھوڑا تھا. وہ جماعتی آہنگ گریز کردند، اور ایک جماعت نے بھاگنے کا ارادہ کیا. یعنی بادشاہ کے فوج کے میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ دشمن کی فوج زیادہ ہے، ہم نہیں ٹک پائیں گے، بھاگنے کا ارادہ کیا. پسر نعرہ بزد و گفت، لڑکے نے نعرہ مارا اور کہا، اے مردہ بکوشید، اے بہادر کوشش کرو. تا جامع زنا نہ پوشید، عورتوں کے کپڑے نہ پہنو. سوارا را بگفتن او تہور زیادہ گشت، سواروں کی اس کے کہنے سے بہادری زیادہ ہو گئی. یعنی جوش آ گیا ان کو، سپاہیوں کو. وہ ایک بار حملہ کردن، اور سب نے مل کر ایک بارگی حملہ کر دیا. شنیدم کہ ہم درا روز بر دشمن ظفر یافتن، شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اسی دن دشمن پر فتح پائی. تو اسی کوتاہ قد اور بشکل شہزادے کی جوش اور خروش دلانے کی وجہ سے بادشاہ نے اس لڑائی کے اندر فتح پائی. پدر سر و چشم را ببوسید، باپ نے اس شہزادے کے سر اور آنکھوں کو چوما. وہ در کنار گرفت، اور بغل گیر ہوا. وہ ہر روز نظر بیش کرد، اور روزانہ اس پر زیادہ توجہ کی. تا ولی عہد خیش کرد، یہاں تک کہ اس کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا. ولی عہد یعنی میرے مرنے کے بعد یہ شہزادہ بادشاہ بنے گا. تو جب اس نے اس شہزادے کو، اس بشکل شہزادے کو اپنا ولی عہد بنا لیا، تو اس کے دو دوسرے بھائی تھے لمبے تڑنگے خوبصورت، ان کو حسد ہوا. برادرانش حسد بردند، اس کے بھائی حسد کرنے لگے. وہ زہر در تعامش کردن، اور اس کے کھانے میں زہر ملا دیا. تو جب اس کے کھانے میں زہر ملا رہے تھے تو اس بدشکل شہزادی کی بہن نے دیکھ لیا کہ خوبصورت شہزادے اس کے کھانے میں شہد ملا رہے ہیں. خواہرش از غرفہ بدید،
اس کی بہن نے بالا خانے سے حرکت دیکھ لی، وہ دریچہ برہم اور کھڑکی کو زور سے کھٹکھٹایا، کھڑکی کو بجایا، یعنی جب یہ کھانا کھانے کے لیے گیا تو اس کی بہن نے کھڑکی کو بجایا اور لڑکا یعنی وہ شہزادہ سمجھ گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے اور کھانے کے اندر کچھ گڑبڑ ہے، تو وہ کھانا نہیں کھایا۔ وہ دریچہ برہم زد اور کھڑکی کو بجایا، پسر بفراست دریافت، لڑکا اپنی عقل مندی سے سمجھ گیا، 10 از طعام باز کشید اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، وہ گفت اور اس نے ایک جملہ کہا، ایک مقولہ کہا، بہت ہی بہترین مقولہ اس کا کہ محال است کہ ہنرمندہ بمیرن و بے ہنرا جائے شاگیرن، محال است ناممکن ہے کہ ہنرمندہ بمیرن ہنرمند مر جائیں، و بے ہنرا جائے شاگیرن اور بے ہنر ان کی جگہ لے لیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا ان ہنرمندوں سے خالی ہو جائے، ہنرمندوں کو اور ہٹا دیے جائے، اور جو بے ہنر لوگ ہیں جن کے اندر کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے، کوئی صفات نہیں ہے، وہ ان کی جگہ لے لیں۔ یہ قدرت کے نظام کے خلاف ہے۔ کس نیاد بزیر سایہ بوم ورہما از جہاں شود معدوم، کوئی شخص الو کے سائے میں نہیں آتا، ورہما از جہاں شود معدوم، اگرچہ ہما پرندہ دنیا سے معدوم ہو جائے۔ تو یہ بوم الو کو کہتے ہیں، اور یہ الو ایک پرندہ ہوتا ہے جو بدشگونی کی علامت ہے، لوگ اس سے بدشگونی لیتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جہاں بیٹھ جائے وہ جگہ ویران ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف ہما ایک یعنی نیک شگون والا پرندہ ہے، اور اس کے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ جس کے سر پر سے گزر جائے وہ آدمی بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو اس شہزادے نے کہا کہ اگر اس دنیا میں ہما پرندے کا وجود نہ ہو، ختم ہو جائے ہما پرندہ، تو بھی آدمی الو کے سائے میں نہیں آ سکتا ہے، یعنی وہ آدمی بدشگونی کا شکار ہو کر نہیں مر جائے گا، بلکہ نیک لوگ اس دنیا کے اندر ہمیشہ باقی رہیں گے، اگرچہ ہما پرندہ اس دنیا میں نہ ہو۔ پدر را ازی حال آگہی دادن، باپ کو اس حال سے مطلع کیا، برادرانش را وخواند، تو باپ نے بھائیوں کو بلایا، و گو شمال بواجب داد اور مناسب سزا دی، پس ہر یکے را از اطراف بلاد حصہ مرضی معین کرد، پھر ہر ایک کے واسطے شہروں کے اطراف میں حصہ مرضی معین کرد، پسندیدہ حصہ مقرر کر دیا، تا فتنہ فرو نشست، تاکہ فتنہ و فساد جاتا رہے، و نزاع برخاست اور جھگڑا ختم ہو جائے۔ تو بادشاہ نے بھی عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور اپنے ملک کو صرف ایک شہزادے کے دینے کے بجائے سب میں تقسیم کر دیا، جس کو جو حصہ پسند آیا اس کو اس حصے کا بادشاہ اور امیر مقرر کر دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ شیخ سعدی بیان کر رہے ہیں کہ ایک مقولہ ہے کہ 10 درویش در گلی میں بخسفند، اس لیے کہ 10 فقیر ایک کمبل میں سو سکتے ہیں، و 2 بادشاہ در اقلیم نگنجد، لیکن 2 بادشاہ ایک ولایت میں نہیں سما سکتے ہیں۔ تو ایسا تو ممکن ہے کہ ایک گدڑی ہو، ایک کمبل ہو، اور اس کمبل کے اندر 10 فقیر آرام سے سو جائیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ملک ہو اور اس ملک کے اندر 2 بادشاہ ہوں، وہ 2 بادشاہ سما ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ آپس میں جھگڑا کریں گے، ایک مرے گا ایک زندہ رہے گا۔ آگے ایک شعر ہے، اور اس شعر کے اندر بھی یہ بات ہے کہ بادشاہ کی فطرت کے اندر ہوس ہوتا ہے، لالچ ہوتی ہے، اور اس کے برخلاف جو فقیر ہوتے ہیں ان کی دل کے اندر قناعت ہوتی ہے۔ نیم نانے گر خورد مرد خدا، اگر کوئی خدا کا بندہ آدھی روٹی کھائے گا، بزل درویشہ کدن نیم دیگر، تو دوسری آدھی روٹی فقیر و بصرف کرے گا۔ ملک اقلیم بغیرت بادشاہ، اگر بادشاہ ایک ولایت کا ملک لے لے گا، ملک اقلیم بغیرت بادشاہ، اگر بادشاہ ایک ولایت کا ملک لے لے گا، ہم چنا دربند اقلیم دیگر، تو اسی طرح دوسری ولایت کی فکر میں رہے گا۔